آئے کہ اس بنیاد پہ گولڈن ایگل ہے، یعنی وہ ساری بجلیاں، پریشانیاں، مصیبتیں وہ ان کو کراس کرتا ہوا اس سے اوپر چلا گیا ہے، تو یہ سسٹم بھی اپنی موت اندر سے مرے گا، یہ باہر سے نہیں مرے گا۔ لیکن جہاں جہاں منافقین کا لفظ ہے نا وہاں عذاب علیم کا ذکر ہے، دردناک عذاب۔ نون لیگ کی میں بات نہیں کروں گا، وہ آپ ہنستے ہیں آگے سے، وہ آپ کا یار میں سچی بات ہے قدیر بھائی، ہنسنے کی بات نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سلام پاکستان کے ساتھ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبد القدیر۔ ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں حیدر جعفری صاحب۔ آپ اچھے طریقے سے حیدر جعفری صاحب کو جانتے ہیں، اسٹرالوجر ہیں، علم الاعداد کے ماہر ہیں، روحانی علم بھی رکھتے ہیں۔ جعفری صاحب سے آج میں نے پوچھنا ہے کہ جی جنوری شروع ہو گیا 2025 کا ٹائم شروع ہے، اور خان صاحب دوسری طرف کہتے ہیں کہ جی تبدیلی کا سال ہے۔ اب دیکھیں یہ تبدیلی کب آتی ہے، اور خان صاحب کے حوالے سے پوچھیں گے جی ان کا جنوری اور 2025 کیسا ہوگا، اور اس حکومت کا کیا فیوچر ہے، اور پیپلز پارٹی کا کیا فیوچر ہے۔ جعفری صاحب سے ہی پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام بھائی، کیسے ہیں سر؟ مولا کا بے انتہا کرم ہے، کروڑ کروڑ شکر ہے۔ سر آپ نے مجھے کہا تھا کہ آئی کے از اے گولڈن ایگل، اب وہ ایگل جنوری میں کیسا پرفارم کرتا نظر آ رہا ہے؟ سر گولڈن ایگل میں نے جس سینس میں کہا تھا نا اس کو سمجھیے۔ گولڈن ایگل کی جو لائف سائیکل ہے نا اس کو پڑھیں۔ کبھی طوفان آتا ہے نا، سارے پرندے طوفان بجلی سے بچنے کے لیے نا اپنے اپنے گھونسلوں میں گھستے ہیں۔ گولڈن ایگل وہ واحد پرندہ ہے جو بادلوں سے اوپر نکلنے کی کوشش کرتا ہے، یعنی اس بجلی کے درمیان سے گزرتا گزرتا بادلوں کے اوپر چلا جاتا ہے، بادل نیچے رہ جاتے ہیں، وہ سارا کچھ نیچے رہ جاتے ہیں۔ آئے کہ اس بنیاد پہ گولڈن ایگل ہے، یعنی وہ ساری بجلیاں، پریشانیاں، مصیبتیں وہ ان کو کراس کرتا ہوا اس سے اوپر چلا گیا ہے۔ آج نظام اس کے پیروں کے نیچے ہے، وہ گولڈن ایگل ہے۔ آپ اس کو دیکھ لیں، ہی از دا گولڈن ایگل۔ سر اللہ نے اگر اس کو گولڈن ایگل والی فطرت دی ہے نا تو کام بھی گولڈن ایگل والا کرے گا۔ وہ گدھ نہیں بننے لگا، وہ ڈیل لے کے باہر نہیں نکلنے لگا، جو مرضی کر لے اپنی جو سا اپنے، اور عدلیہ کی طرف سے ہی اس کو انصاف ملے گا۔ اور سر عدلیہ کا اپنا انصاف ہونے والا ہے، عدلیہ نو اپنا انصاف ملنے والا ہے، عدلیہ دے رہ کی گیا۔ لیکن اب یہ جو میں بات کر رہا ہوں نظام بدلنے کا، تو نظام بدلے گا، اور میری بات میں بڑے عرصے سے یہ کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے لوگوں کو سمجھ آتی ہے، کسی کو نہیں آتی۔ اسٹیٹ ود ان دا اسٹیٹس اینڈ سسٹم ود ان دا سسٹم ٹھیک ہوگا۔ زندگی اندر کے سسٹم کے چلنے کا نام ہے، زندگی اندر کے سسٹم کے بند ہونے کا نام موت ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ سسٹم بھی اپنی موت اندر سے مرے گا، یہ باہر سے نہیں مرے گا۔ اندر سے کوئی اور سسٹم ایوالو ہو جائے گا اور ایک نیا سسٹم چل جائے گا۔ سسٹم بند پھر بھی نہیں ہوگا، یہ نہیں ہے کہ بند ہو جائے گا، بند نہیں ہونا، اس نے رہنا ہے۔ لیکن یہ ہو سکتا ہے آہستہ آہستہ اس کو کچھ سال لگ جائیں اپنے کٹ ٹو سائز ہونے میں، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے سسٹم وڈ بی کٹ انٹو ہز سائز، یہ پکی بات ہے۔ سر عمران خان صاحب کے لاسٹ ایئر جو سا 24 کا تھا، اس میں کچھ نئے کیسز بھی آئے، پرانے کیسز بھی چل رہے تھے، اور یہاں تک کہ ان کے گھر توڑنے کی بھی باتیں ہو رہی تھیں۔ اب 2025 میں کیسز کا کیا فیوچر ہے؟ سر کیسز کا فیوچر وہی ہے جو ہونا ہے، سب کو پتہ ہے۔ میں اب آپ کو کیا کہانی، مجھے لگتا ہے کہ آئی کے نے عدالتوں کے ذریعے ہی باہر آنا ہے، اور یہ سارے کیسز اڑنے ہی اڑنے ہیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے، مجھے تو یہی لگ رہا ہے۔ اب ذرا تھوڑا سا خواہشات اور ہوتی ہیں، لیکن اب جو اللہ نے، دیکھیں اللہ نے جو کروانا ہوتا ہے نا وہ کرواتا ہے، وہ کسی سے بھی کروا لیتا ہے۔ اس میں اچھا ہونا، نیک ہونا، پاک ہونا وہ میٹر ہی نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ اللہ نے کسی سے کام لینا ہو تو نمرود کا جو مچھر ہے جس نے نمرود کو مارا تھا وہ بڑا نیک تھا، وہ کوئی جو ہے وہ کوئی عبادت گزار تھا، کچھ بھی نہیں تھا، اللہ نے کام لے لیا۔ اب ابیلوں نے کون سے کوئی مطلب جو ہے وہ ہاتھی مارنے سے پہلے کوئی عبادتیں کی تھیں، اللہ نے کام لے لیا۔ اللہ کسی سے بھی لے لیتا ہے سر۔ اللہ کل شیء قدیر کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر حال میں ہر چیز کے اوپر، ہر جو ہے وہ چیز کے اوپر وہ قادر ہے۔ واللہ محیط کا جو آیات ہے کہ اللہ نے احاطہ کیا ہوا ہر چیز کا، محیط علی کل شیء قدیر ہے، اس کا احاطہ پوری کائنات پہ ہے۔ وہ جو چاہے گا، جب چاہے گا، جیسے چاہے گا کرے گا۔ کسی کی جرت ہے اللہ کے بنائے ہوئے نظام کے آگے کھڑا ہو جائے؟ اور یہ ایسے ہی ہوتا ہے مجبوراً میں۔ پھر سب سے زیادہ شامت میری زندگی میں جو عقل سمجھ میں آتی ہے سر، میں نے زندگی میں بہت کچھ سوچنا پڑھنا کوشش کی۔ جن لوگوں نے
انکار کر دیا. میں نے قرآن پاک کو پڑھا, میں نے آپ کو بتایا کہ میری جو اسپیشلائزیشن ہے دیٹ از ان قرآنک الفانومیرکس. جہاں جہاں کفر کا ذکر ہے نا وہاں پا عذاب کبیر ہے, ٹھیک ہے, گناہ کبیر جیسے ہوتا ہے نا اسی طرح عذاب کبیر کا لفظ ہے. لیکن جہاں جہاں منافقین کا لفظ ہے نا وہاں عذاب علیم کا ذکر ہے, دردناک عذاب. بڑا عذاب جتنا بڑا ہو سکتا ہے, لیکن وہ جو دردناک عذاب ہے جس کو اللہ کہتا ہے کہ یہ بہت دردناک ہے, وہ کتنا کہ دردناک ہوگا. بالکل. تو یہ جو عذاب علیم ہے نا یہ اترتا ہی اترتا ہے, یہ زندگی کے بعد یہ اترتا ہی اترتا ہے. جس نے ملٹی فیسٹڈ جو بھی ہیں نا ان کے نقاب اترنے ہیں, انہوں نے دنیا میں بھی ذلیل ہونا ہے, انہوں نے باہر بھی ذلیل ہونا ہے. یہ قدرت کا فیصلہ ہے. میں نے بار بار عرض کی شریعت میں معافی ہے جو ہے وہ اس میں کوئی معافی نہیں ہے. قدرت کے نظام میں فطرت کی معافی کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. آستین کے ساتھ اپنے انجام کو پہنچیں گے, سارے پہنچیں گے سر. یہ صرف آئی کے کی بات نہیں کر رہا ہوں, یہ ساری پارٹیوں میں سارا ہی ایسا ہوگا, اور یہ ساری پارٹیوں کی صفائی ہونے والی ہے, بڑی تیزی سے ہوگی. سر پارٹیوں کی بات ہو رہی ہے تو نون لیگ کی میں بات نہیں کروں گا, وہ آپ ہنستے ہیں آگے سے, وہ آپ کا یار میں سچی بات ہے قدیر بھائی, ہنسنے کی بات نہیں ہے. میں بہت ساری باتیں نا اپنے دوستوں کی وجہ سے, میرے بڑے دل کے قریبی عزیز دوست ہیں ان کی وجہ سے پھر میں نہیں کرتا. وہ پھر مطلب ظاہر سی بات ہے یار, میں نے زندگی ان کے ساتھ گزاری ہوئی ہے, میرے دوست ہیں, اللہ ان کو زندگی سے سلامتی دے. اب ان کی جو بھی ہیں میں پھر انہوں نے کی کرا. پھر سر چھوٹے میاں صاحب اور بڑے میاں صاحب کا تھوڑا سا فیوچر تھوڑا سا ڈسکس کریں. سیاست مجھے نہیں لگتا کہ ان کو اب زیادہ راس آ رہی ہے, بس اس سے زیادہ میں کیا کروں, مجھے نہیں لگتا. اور مجھے لگتا ہے کہ پی ایم ایل این کی موجودہ قیادت میں بھی شفلنگ ہوگی اور بڑی تیزی سے ہوگی. وہ چہرے جو ابھی پیچھے ہیں وہ شاید ان میں سے کوئی ایک آدھ آگے آ جائے, اور جو ابھی آگے ہیں اور مین فریم میں ہیں وہ تو بالکل نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے, اور چیزیں بدلیں گی. پیپلز پارٹی پہ بھی میں نے بارہا ایک ہی بات عرض کی ہے کہ مجھے ایسا نظر آ رہا ہے کہ بلاول صاحب ابسلیٹ ہو رہے ہیں. مجھے لگ رہا ہے کہ بلاول صاحب پیچھے چلے جائیں گے کہیں اور آصفہ ان کی جگہ لے گی. آصفہ کے آنے کے بعد پیپلز پارٹی کو ایک جو ہے نا ایک شاید کو گیئر لگے جس سے وہ آگے بڑھنا شروع کرے. تو یہ بہت ساری چیزیں بدلنے والی ہیں. پاکستان میں سیاست ختم نہیں ہوگی, پارٹی کوئی ختم نہیں ہوگی, یہ ساری پارٹیاں رہیں گی, لیکن ان کی شفلنگ ہوگی. اور یہ بہت ساری جو انڈر دی امبریلا کام کرتی ہیں وہ امبریلا جو ہے وہ اب اڑنے والی ہے. تو پھر کچھ نہ کچھ تو ان کو بھی کرنا پڑے گا. سر اس تبدیلی کے سال میں عوام کا کیا کردار ہے؟ عوام ہی کی وجہ سے تو تبدیلی ہے سر. دیکھیں میں آپ کو ایک ہی چیز عرض کرتا ہوں, بڑی سیدھی بات ہے. اللہ کا انسان کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے. بالکل ٹھیک ہے, انسان بحیثیت انسان اللہ اس سے بہت محبت کرتا ہے. اسی لیے اللہ نے کہا کہ کسی ایک کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. جس نے ایک کو بچایا اس نے انسانیت کو بچایا. بالکل. تو یہ انسانوں کی جو مشکلیں, مصیبتیں, آہیں, سسکیاں, پریشانیاں, یہ عرش معلیٰ کو ہلا دیتی ہیں, یہ عرش معلیٰ کو ہلا دیتی ہیں. تو یہ لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے ہی تو بدلا ہے. یہ لوگوں کے جو ہے نا وہ تکلیفوں آہوں, دیکھیں قیمت دینی پڑتی ہے, قیمت ہر چیز کی دینی پڑتی ہے. نیچر کے قانون میں بھی نتھنگ از فری. بالکل. تو نیچر کا قانون بھی ایسا ہی ہے کہ جس میں کوئی چیز فری نہیں ہے. دیکھیں آپ کو, ہم سب کو یہ لگتا ہے نا کہ ہوا اللہ نے بنائی ہوئی ہے جی وہ تو فری ہے, ہم سانس لیتے ہیں, ہمیں سلنڈر سے نہیں لینی پڑتی. آپ کا جسم بوڑھا ہی آکسیڈیشن کی وجہ سے ہوتا ہے. آپ کی آکسیڈیشن نہ ہو تو آپ بوڑھے ہی نہیں ہوتے. بالکل. یہ آکسیڈیشن ہی تو ایجنگ فیکٹر ہے آپ کا. آپ سانس لیتے ہیں اس لیے تو بوڑھے ہوتے ہیں. اس کی بھی قیمت ہے. کیا بات, اللہ کا بنایا ہوا سسٹم ہے, نتھنگ از فری. تو اسی طرح جب انسان عبادت کرتا ہے تو اللہ جو ہے وہ اس کو صلہ دیتا ہے. جب اللہ کہتا ہے کہ جب کوئی مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں, اللہ جواب دیتا ہے. تو یہ تو سر ہوگا, دنیا کی کوئی طاقت تو اس کو روک نہیں سکتی. باقی اللہ کی مرضی, جو ہونا ہے وہ ہو جانا ہے. ہم کون ہوتے ہیں کسی کو کچھ جو ہے وہ روکنے والے یا نہ روکنے والے. بہت شکریہ سر. ویلکم سر. حیدر جعفری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, ان کی پریڈکشنز آپ نے سنی. نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ کچھ نیا ٹاپک لے کے آئیں گے. بہت شکریہ سر. ویلکم سر. سلام پاکستان.